میں کہا جی میں ایکٹیوسٹ رہا ہوں, مجھے ساری گلیوں کا پتہ ہے. آپ نے جہاں گردی کی بات کی تو ابو بکر شیخ صاحب بیٹھے ہیں, ان کو دیکھ کے نہیں میں ویسے بتانے لگا ہوں. اس سرزمین سے ایک شخص نے جلا وطنی اختیار کی, افغانستان گئے, وہ داغستان گئے, روس گئے, پھر ترکی گئے. ان کا نام تھا مولانا عبید اللہ سندھی. میں نے ان سے زیادہ جدید فکر والا عالم دین نہیں برِ صغیر میں دیکھا. اور وہ کیوں بنے جدید فکر کے عالم دین؟ انہوں نے وہ دنیا دیکھ لی جس کے آج بھی مغالطے ہیں, سوویت یونین سے لے کے روس تک اتفاق سے. انہوں نے اپنے علم کو مشاہدے کی علم سے دیکھا. میں ایک جملہ بولتا ہوں, وہ دوست میرے بچے کچھ آج کل میرے جملے چلاتے ہیں, کہتے ہیں آپ کی تقریروں یا کالموں سے کہ مشاہدے کا علم, جہاں کتاب کا علم مکمل ہوتا ہے اس کے بعد مشاہدے کا علم شروع ہوتا ہے. تو مولانا عبید اللہ سندھی نے وہ ملک دیکھے جس کو آج بھی ہمارے علماء کرام سیاسی اور ہر قسم کے نہیں دیکھ پائے, چونکہ انہوں نے مفروضوں پہ, مغالطوں پہ, وسوسوں پہ, خوف کی طے کی ہوئی اپنی تھیریز پر دنیا کو دیکھتے ہیں. تو یہ جو مشاہدے کا علم ہوتا ہے یہ مجھے بچپن سے اس کا شوق ہے. مثلا میں پہلی دفعہ نان سٹاپ بس چلی سرگودا سے لاہور, ہم سرگودا رہتے تھے, تو رات کو چلی نان سٹاپ خاک تھی, وہ پوری رات بس چلتی تھی. تو میں اندھیرے میں پوری رات دیکھتا آیا, اور صبح تک مجھے بخار تھا. میں 8-9 گھنٹے میں بس پہنچتی تھی یونائٹڈ ٹرانسپورٹ کی. پھر میں اپنے اسکول میں, میرے ایک دوست نے مجھے میری ایسے پچھلے سال دیکھی, وہ آج کل پوسٹ آفس کے سب سے بڑے افسر ہیں. وہ کہتے ہیں گوئندی تو پرانا جہاں گرد ہے, ہم 6 کلاس میں پڑھتے تھے, کین پبلک اسکول سرگودا, بڑا کلاس کا اسکول تھا, اس کے پیچھے ایئر بیس کی کچھ چیزیں تھیں. تو میں ان کو لے گیا, چھٹی کے بعد جانا منع تھا, ہم ٹانگے پہ, ہم بڑے ڈسپلن بچے ہوتے تھے. میں کہا آؤ آج میں تمہیں F-103 F-104 دکھاؤں گا. اس کا بڑا مشہور جہاز ہوتا تھا, ایم عالم وہ چلاتا تھا, سپر فائٹر سٹار F-104. تو وہ میری جہاں گردی ہوتی تھی. ایسے پھر میں نے یہ سیکھا کہ میں اسپیشل لاہور, میرے ماں باپ ہمیں لے کے آتے تھے شاہی باغ, شاہی قلعہ دکھانے, مینار پاکستان دکھانے, شالامار باغ دکھانے. یہ لاہور آنے سے پہلے ہماری تربیت کا حصہ تھا. پاکستان کا ایک مشہور معروف اینکر, جب وہ صحافی بن چکا تھا معروف, اس کو میں شالامار باغ لے گیا. اس کی معروف ہونے کے بعد وہ پاکستان کا عالم بن چکا تھا. تو مجھے کہتا ہے آج پہلی دفعہ شالامار باغ دیکھا ہے, وہ لاہور میں پیدا ہوا تھا. یہ جو تربیت ہوتی ہے زمانے کو دیکھنے سے ہوتی ہے. مثلا آج کے ٹرکی جانا فیشن ہے مڈل کلاس کا, اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیر سے ہو سکتا ہے, کرنی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں جی بلو ماسک کے آگے تصویر کھنچاتے ہوئے, شاہی مسجد کے آگے کسی نے نہیں تصویر کھنچوائی کبھی. اس مسجد کی, میں مسجد کی بات کر رہا ہوں نا, اس مسجد کا اپنا ایک حسن ہے, ہمارا بھی اپنا ایک پرائیڈ ہے. ترک کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ بادشاہ مسجد لاہور پر پرائیڈ کرے, یہ ہم ہی ہیں. یہ ذرا ان چیزوں کو غور کریں. میرے مشاہدے نے, میں آپ کو سچ بتاؤں, میں نے قوم پرستی ترکوں سے سیکھی ہے. قوم پرستی ایک جملہ میرا ایک سندھی سمجھ پایا, سندھیوں کو میں سمجھتا ہوں بہت آگے ہیں. میں نے لکھا قوم پرستی ترکوں سے اور وطن پرستی ایرانیوں سے, اور وہ شخص یہاں بیٹھا ہے چانڈیو صاحب. میں نے کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا فرق ہے. میں نے کہا آپ نے پکڑ لیا میرا فرق, اس پہ میں پوری کتاب لکھ سکتا ہوں کہ قوم پرستی کیا ہے. تو مشاہدے نے میرے وہ علم بنائے جو کتاب میں نہیں ملتے. کتابیں اصل میں مشاہدے سے ملتی ہے. اگر آپ نبی کو دیکھیں, انبیاء کرام کو دیکھیں, وہ سارے مسافر ہوتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام میں صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے جاتے تھے. ان کا کتنا ویژن ہوگا. شام لیونت کو کہتے ہیں, جو یہ سارا خطہ جو بلاد شام ہے نا, اس میں لبنان, شام, فلسطین اور کچھ اردن آتا ہے. تو ان کا کیا ویژن ہوگا. وہ بڑی جدید دنیا تھی شام اس وقت. جتنے صوفیاء کرام ہم دیکھتے ہیں, یہ داتا گنج بخشوں, شالت, یہ سارے سیاح تھے. سیاحت انسان کو دوسری ثقافت کا تجربہ, تقابلی جائزہ اور وہ علم دیتی ہے کہ جو کئی دفعہ بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے پیرنٹس کو کریڈٹ جاتا ہے اصل میں. یہاں میں آج آپ کو کنفیشن کروں گا, وزین اعلیٰ میں نے کہا تھا کہ ہر چیز پیرنٹ سے نہیں سیکھتا, یہ غلط جملہ ہے. میں نے بڑی چیزیں آپ سے سیکھی, صحیح جو بات ہے فلاں سے سیکھی. میرے پیرنٹس نے ہماری تعلیم بھی کی, ہم بہن بھائیوں کی, اور تربیت بھی کی. تربیت میں اپنے ملک دکھانا تھا. اب مجھے بڑی استاد نے کہا جی میں ترکی دیکھنا چاہتی ہوں. روز مجھے پروفیسر تھی بہت بڑے کا, کیوں جی تاریخ میں. اچھا میں ذرا مزہ لے رہا تھا جی, میں نے دیکھنا. اب کچھ میرے کو رہی ہیں دیکھنا, آپ نے سیاحت کرنی, سیاحت تو آپ اپنی چوائس سے کرتے ہیں نا, آپ بچے نہیں ہیں. میں نے کہا آپ نے موہنجو داڑو دیکھا ہے؟
نہیں دیکھا. میں کہا تاریخ میں آپ کی کیا دلچسپی ہے؟ ہڑپا دیکھا ہے آپ نے, ہری پور کے کھنڈرات دیکھے ہیں آپ نے, ٹیکسلا دیکھا ہے آپ نے, ملوٹ ٹیمپل دیکھا ہے. اب وہ ہسٹری کی استاد ہیں بہت بڑے, آپ کو شوق ہونا چاہیے. مجھے پاکستان کی میری بہنوں جیسی ہیں, قاضی صاحب کی صاحبزادی سمیہ, انہوں نے کہا آپ ادھر گئے ہیں, آج کل 4 سال پہلے اپنی کتاب کا میں نے چیپٹر لکھنا ہے جو آنے والی ہے, تو میں گیا وہاں ایک ترکی کے بارڈر سٹی پہ, تو کہتے ہیں میرے بابا جان وہاں گئے تھے, اسلامی تاریخ ہے. میں کہا نہیں اسلامی تو نہیں ہے, وہاں تو 4000 سال پرانی اور بھی تاریخ ہے, آپ اسلام تک رک گئے ہیں تاریخ, وہ اسلام سے پہلے بھی ایک بہت بڑا شہر تھا. تو یہ جو ہم نے چیزوں کو محدود کر دیا ہے یہ مشاہدہ نہ ہونے سے ہے. میں نے کہا آپ کے بابا جان میرے دوست تھے لیکن آپ میرے سے بحث نہ کریں. میں اسلامی تاریخ ہی نہیں ترکی دیکھنے جاتا, مثلا میں اسلامی میں 2 تاریخیں ہیں, سلجوق ہے, آٹومن. اب ہم نے تغرل بیگ دیکھنا شروع کر دیا. میں نے تغرل بیگ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. وہ ڈرامے میں جاننا یہ ایک فینٹیسی ہوتا ہے ڈرامہ, آپ تو اس شعبے کی ہیں. فلم تاریخ اور ہوتی ہے, وہ ڈراموں میں نہیں ہوتی. تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو مشاہدہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ, میں لاہور دیکھتا ہوں آج بھی, سنڈے والے دن ابھی بھی دیکھتا ہوں. اس دن ہماری ایک میٹنگ تھی جس کو میں نے سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالا, جہاں گردوں کی, لاہور میں جہاں گرد ہیں. میں نے پہلی دفعہ وہ میٹنگ اٹینڈ کی, ایک گھر میں دنیا کے ٹورسٹ آئے ہوئے تھے 8 اور پاکستانی, اور اس میں ایسے ایسے نوجوان تھے جی. میں نے نوکری چھوڑ دی تو میرے سے پوچھا گیا, مجھے اسپیشلی بلایا اور انہوں نے اپنے گروپ میں شامل کیا. اور یہ پاکستان جتنے ٹورسٹ آ رہے ہیں, یہ میرا یہ یقین تھا اس دن یقین ہو گیا, یہ ٹورسٹ سارے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آ رہے ہیں جو پاکستان دکھا رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا والے. اس میں کسی کا اور رول نہیں ہے. وہاں 8 ٹورسٹ تھے اس دن, ایک انڈیا سے آئی تھی, جرمن اور اسپینش. تو میرے سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسی سیاحت کرتے ہیں, میں کہا جی میں ہڈن چیزیں زیادہ دیکھتا ہوں. میں کہا مثلا میں پیرس گیا پہلی دفعہ تو میری دوست نے کہا کہاں جانا ہے, تو میں نے کہا ایفل ٹاور. کہتی ہے پینڈو ہو تم, وہ لاہور آتی تھی میری دوست. اور دوسرا میں کہ نیپولین کی قبر, یو وانٹ ٹو گو ٹو ڈکٹیٹرشپ ٹوم. میں کہا ہاں ہمارا تو بڑا ہیرو ہے. پھر میں نے کہا جان پال سارتر کی کیفے جانا ہے, یہاں جان پال سارتر کہ اس کا جس کیفے ڈی فلورا پہ. کہتے لاہور میں ایک لڑکی کھڑی ہوگی, لاہور پاکستان کی بڑی پڑھی لکھی. سر لاہور میں کیا ہڈن ہے؟ میں کہا مثلا میں آپ کو بھی بتاتا ہوں, ہم سارا واگا جاتے ہیں, جانا چاہیے, وہ بھی دیکھنا چاہیے, لیکن میں پڈانا گاؤں گیا ہوں, شاید آپ بھی میرے ساتھ ایک دفعہ گئے تھے. میں کہا وہ ایک ایسا گاؤں ہے, ادھر سے ہندوستان ہے, ادھر سے پاکستان ہے, آدھا گاؤں ادھر ہے, ادھر والا ادھر ہے, ادھر والا ادھر ہے. آپ کو وہاں باڑ بھی نہیں لگی کھیتوں میں, کہ آپ ان کے کسان ہیں تو وہ فوجی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان کے کھیتوں میں نہ گھس جائیں. اب وہ سیاحت ہے, ایسی چیزیں تلاش کرنا, اپنی چیزیں.